کلام خدا سے جو آج ہم سیکھیں گے، بپتسمہ کے بارے میں جو ان سے ہم سیکھ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ بپتسمہ جو ہے یہ کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ بپتسمہ جو ہے اس کے لیے آپ کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور ان اجزاء کو، ان کمپوننٹس کو جو ہے پچھلی دفعہ ہم نے جو ہے وہ سرسری ساتھ دیکھا تھا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان دو اجزاء جو بپتسمہ کے لیے ضروری ہیں ان کو جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ ہم اعمال کی کتاب 2 باب میں آتے ہیں، اور اس کی 37ویں اور 38ویں آیت کو جب ہم کلام خدا سے تلاوت کرتے ہیں تو پطرس رسول جو ہے اس سے جو کلیسیا ہے وہ سوال کرتی ہے۔ کلام خدا اعمال 2 باب 37ویں اور 38 آیت میں یوں سکھاتا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس رسول جو ہے وہ کلام خدا کی جو ہے وہ خوشخبری انہیں دے رہا ہے، وہ مسیح کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ تمہارے خاطر آیا، تمہارے گناہوں کی خاطر۔ اور جب وہ یہ سنتے ہیں تو ان کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اب کلام خدا ہمیں یوں سکھا رہا ہے کہ پطرس رسول انہیں بتا رہا ہے کہ آپ کو توبہ کرنی ہوگی، اور وہ خوشخبری جو تمہیں سنائی گئی ہے، جو تمہارے لیے جو انسی ہے دی گئی ہے، اس پر منوان عمل کرنا ہوگا۔ جب تک آپ کے اندر جو ان سے بلیف نہیں ہے، جب تک آپ کے اندر جو ان سے اس خوشخبری کو ماننے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اس خوشخبری کو قبول کرنے کے لیے، اور آپ اپنے گناہوں کو جانچتے ہوئے، ان کا احساس کرتے ہوئے توبہ نہیں کرتے، آپ بپتسمے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ جو ان سے محض اسے رسمی طور پر اس بپتسمے کو اپنے لیے قرار دینا چاہتے ہیں، اور اپنے منہ سے جو ان سے صرف لفظی طور پر اقرار کرتے ہیں، تو جو اس کا ریوارڈ ہے روح القدس کی بخشش کا، وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اگر روح القدس کی بخشش آپ کو نہیں ملے گی تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو پائے گی۔ اور اسی چیز کو ہم جو ہے وہ دیکھیں گے، جو ہمیں 2 چیزیں سکھائی جا رہی ہیں کہ آپ کو توبہ کرنا ہوگا اور اس خوشخبری پر ایمان لانا ہوگا۔ ہمیں جو ان سے ہے یہ بھی جو ہے ایک غلط فہمی جو ان سے ہے کلیسیا کے اندر موجود ہے، اور وہ کلیسیا جو ان سے یہ سمجھتی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے بپتسمہ لے لیا تو وہ نجات یافتہ ٹھہر گئے ہیں، جبکہ کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ آپ جو نجات آپ نے حاصل کرنی ہے، اس کو بھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ نجات جو انسی ہے بپتسمہ اس کا ایک سیڑھی ہے، بپتسمہ جو انسی ہے اس کا ایک رستہ ہے۔ آپ بپتسمے سے نجات حاصل نہیں کر پاتے۔ نجات آپ کو جو انسی ہے اس کے لیے سخت جو انسی ہے وہ محنت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو جو ہے روح کے مطابق ڈھالنا ہوگا، اور اگر آپ کے کام روح کے موافق نہیں ہیں تو کلام خدا سے ہم نے سیکھا تھا پچھلی دفعہ کہ آپ ہلاکت کے فرزند ٹھہرائے جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی جو کلیسیاؤں کے اندر موجود ہے کہ once saved forever saved، یہ کلام خدا کے منافی ہے۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے متی رسول کی جو ہے وہ انجیل میں چلتے ہیں، اور اس کے ہم 7ویں باب میں آتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 7واں باب، اور اس کی ہم جو آیات کی تلاوت کریں گے وہ 13ویں اور 14ویں آیت ہے۔ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، مسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، جو جسم کی صورت اختیار کر کے اس دنیا میں آتا ہے اور ہمارے گناہوں کا فدیہ دیتا ہے، وہ یہ سکھاتا ہے 13ویں اور 14ویں آیت میں، تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے۔ اگر آپ جو ان سے کلام خدا کی خوشخبری کو اپنے لیے قبول نہیں کرنا چاہتے،
और अपनी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक, अपनी जिस्म की जो ख्वाहिशात हैं जिसमें लालच, हसद, बदगोई, बदखोई ये सब शामिल हैं, नाच रंग, अगर आप इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर आप जौन सा है कलाम खुदा आपका और मेरा निजात दहिंदा आपको बता रहा है कि आप निजात याफ्ता नहीं हैं। और इसी बात को जब आप जो है वो देखते हैं उसकी जो है आयात को, तो इसके अंदर वो 14वीं आयत में बताता है क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है, आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा। डिसिप्लिन आप कैसे करेंगे? जब आप उस खुशखबरी के मुताबिक जो आप तक पहुंचाई गई है उसके मुताबिक अमल करेंगे। अब हम इसको आगे चल के सीखेंगे कि वो खुशखबरी कौन सी खुशखबरी है, किस खुशखबरी के बारे में कलाम आपको सिखाना चाह रहा है। क्योंकि बपतिस्मा आपका जौन सा है जो कि निजात का जरिया है, उससे आपको निजात नहीं मिल रही, लेकिन वो एक जरिया है, उसके वसीले से आप जौन सा है निजात की तरफ बढ़ते हैं। तो आप जो खुशखबरी जो आप तक पहुंचाएगी, अगर आप उस खुशखबरी पर अमल पैरा नहीं होते तो आप ये जो दरवाजा है वो बंद आपके ऊपर कर दिया जाता है। हम जो सा है इस खुशखबरी को देखने के लिए हम जो है वो देखते हैं कि मेरा और आपका निजात दहिंदा जो है वो क्या बताता है। हम मरकस रसूल की इंजील में आएंगे और उसके पहले बाब में आते हैं। मरकस रसूल की इंजील पहला बाब, और आपको शायद ये बात का इल्म हो कि वो पहले अल्फाज जो मेरे और आपके निजात दहिंदा ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी शुरू करते हुए इस्तेमाल किए, वो इस्तेमाल उसने किए तौबा करो। जो पहले अल्फाज, क्योंकि आप की निजात जहां से शुरू होती है वो तौबा से शुरू होती है, और पहले अल्फाज जो मेरे और आपके निजात दहिंदा ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किए, उसने आपसे कहा है तौबा करो, और वो खुशखबरी जो आप तक पहुंचाई गई है उस पर अमल करो। और यही वो दो जुज हैं जो कि आपको बपतिस्मे के लिए तैयार करते हैं। बपतिस्मा आज कलीसिया के अंदर महज रस्मी जोन सा है वो हसीयत अख्तियार कर गया है। हर कोई अपने बच्चे को उठाता है, चाहे वो इन्फेंट है, ना उसे कलाम खुदा की समझ है, ना उसे कलाम खुदा की जौन सी है हिकमत हासिल हुई है, ना उसने तौबा की जौन सी है उसकी मुनादी की गई, ना ही जौन से उसने तौबा कबूल की अपने गुनाहों से, ना ही उस खुशखबरी पर वो ईमान लाया और उसको आप बपतिस्मे के लिए ले चलते हैं और आप खुशी मनाते हैं कि ये अब निजात याफ्ता ठहराया गया है। कलाम खुदा इसकी नफी करता है। इसी तरह अगर आप लड़कपन की हालत में हैं, आप जवानी की हालत में हैं, आप बुढ़ापे की हालत में हैं, अगर आप ये दो जुज तौबा और उस खुशखबरी पर ईमान लाना, इन दोनों को हम तफसील से सीखेंगे, अगर ये आपने नहीं किया तो आपका बपतिस्मा महज रस्मी बपतिस्मा है, और अगर ये आपने नहीं किया तो आप ये देखिएगा कि आपकी जिंदगी में जो बपतिस्मे का जो गिफ्ट है, जो इसका रिवॉर्ड है, जो तोहफा है, वो आपको हासिल नहीं हुआ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपने बपतिस्मा लिया या जब आपको बपतिस्मा दिया गया तो रूह कुदस ने आपके अंदर काम किया कि नहीं किया। हम मरकस रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में जब आते हैं तो वहां पे कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुशखबरी की मुनादी की। अब यहां पे जमीनी खिदमत का मेरा और आपका निजात दहिंदा आगाज कर रहा है और कहा वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। ये वो दो अल्फाज जो मेरे
اور آپ کے نجات دہندہ نے اپنی زمینی خدمت شروع کرتے ہوئے ادا کیے ہیں، اس نے آپ کو بڑے واضح طور پر بتایا ہے کہ اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو آپ توبہ کریں گے۔ توبہ کس سے چیز سے کریں گے اور کیسے توبہ کرنی ہے یہ ہم سیکھیں گے، اور خوشخبری پر ایمان لانے کا کہا گیا۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اگر اس کا شاگرد کہلوانا ہے، آپ محض آئی لو یو کہہ کر اس کے شاگرد نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر آپ اس کے شاگرد ٹھہرنا چاہتے ہیں تو اس سے محبت کا اظہار اس کے حکموں پر عمل کرنے سے ہوگا۔ اگر آپ اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے اور محض اپنے منہ سے آئی لو یو کہتے رہتے ہیں تو آپ کو وہ چھوٹا قرار دیتا ہے۔ ہم متی رسول کی انجیل 19ویں باب میں آتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں، متی رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی ہم 17 سے 19ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ ایک دولت مند شخص ہے جو کہ اس سے سوال کرتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں کیسے نجات پا سکتا ہوں، اور کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے متی رسول کی انجیل 19واں باب اس کی 17 سے 19ویں آیت، اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ نئے سرے سے زندگی کو حاصل کر سکے، تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہر سکے، تو حکموں پر عمل کر۔ مرکز رسول کی انجیل پہلا باب اس کی آپ نے 14ویں اور 15ویں آیت میں پڑھا کہ وہ جب زمینی خدمت شروع کرتا ہے تو آپ سے وہ کہتا ہے توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ آپ سے توبہ کا جون سا ہے وہ مطالبہ کیا جاتا ہے، اور آپ سے دوسری کنڈیشن نجات کو حاصل کرنے کے لیے کہی جاتی ہے کہ جو خوشخبری، جو پیغام نبیوں کی معرفت آپ تک پہنچایا گیا ہے، آپ کو دیا گیا ہے، اس پر بلا چون چراں آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اور کلام خدا متی رسول کی انجیل 19ویں باب کی 17ویں سے 19ویں آیت میں ہمیں بتا رہا ہے کہ جب ایک دولت مند شخص اس سے سوال کرتا ہے کہ میں کس طریقے سے نجات حاصل کر سکتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اب وہ اکثر جب یہ کہا جاتا ہے کہ حکموں پر عمل کر، تو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ حکموں کو ماننا نہیں چاہتے، وہ اس تنگ دروازے سے داخل نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ تنگ دروازے سے داخل ہوں گے۔ ہر ایک وہ شخص جو آئی لو یو کر رہا ہے، جو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ وہ نجات یافتہ ہے، کلام خدا کہتا ہے کہ وہ داخل نہیں ہوگا۔ کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ اگر تو زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ آپ حکموں کو علیحدہ کریں گے تو آپ زندگی کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو حکموں پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ کون سی خوشخبری؟ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب اس سے پوچھا گیا، اس نے ان سے کہا کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا یہ کہ خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے۔ یہ کون سے حکم ہیں؟ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یہ کون سے حکم ہے؟ یہ وہ حکم ہے جو شروع سے
बनी नौ इंसान को दिए गए, जो मूसा को कोई सीना पर खुदाए कदूस ने अपने हाथ की तहरीर से लिख कर दिए। वाहिद कलाम जो हाथ की तहरीर से उसने खुद लिखा है, ये 10 अहकाम है। बाकी तमाम कलाम नबियों और रसूलों की मार्फत आप तक पहुंचाया गया। 10 अहकाम जिसे गॉड लॉ कहते हैं, ये वो वाहिद अहकाम है, ये वाहिद हुक्म है, ये वाहिद कलाम का हिस्सा है जो उसने अपने हाथ की तहरीर से कलमबंद कर आपको दिया है। और आप उससे इतनी मोहब्बत रखते हैं कि आपने उसके हाथ की तहरीर को रद्द किया। आपने उसके हाथ की तहरीर को अपने सामने से हटा दिया। आपने अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात के मुताबिक, जिस्मानी रगबतों के मुताबिक, नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक आपने उन कलाम सुनाने वालों को कबूल किया, उन कलाम सुनाने वालों की बातों को अपने लिए मुकद्दम जाना, जिन्होंने आपको बताया कि आप पर हुक्मों कि ये दस्तावेज अब मुकर्रर नहीं है, और आपने उनके कलाम पर आमीन कहा। वो कहता है कि तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। वाज़े तौर पर मेरा और आपका निजात दहिंदा आपको एक दफा फिर याद दहानी करा रहा है कि अगर तू जिंदगी में दाखिल होने चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। और वो हुक्म आपको बता देता है कि कौन से हुक्म। हम देखते हैं कि बहुत सारे कलाम सुनाने वाले जो कि बुरी रूह की गिरफ्त में हैं, वो ना खुद खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, ना ही अपनी सुनने वाले को दाखिल होने की इजाजत देना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हुक्म जो उनसे हैं, देखें यहां पे तो 4 और 5 सिर्फ बयान किए गए हैं, जबकि खुदा ने मूसा को कोई तूर पर 10 अहकाम दिए। तो इसका मतलब यह है कि अच्छा, अगर हम हुक्म मान भी लें तो ये तो सिर्फ 4 और 5 अहकाम है। खुदाए कदूस को बार बार अपने हाथ की तहरीर कलमबंद करने की जरूरत नहीं है। मैं और आप और हर वो शख्स जो मसीह खुदावंद को कबूल करता है, जो उसकी दुआ को रोजाना पढ़ता है, वो ये जानता है कि जैसे ही कोई शख्स आए हमारे बाप शुरू करता है दुआ, तो पूरी दुआ बयान करने की जरूरत नहीं होती। वो बाकी तमाम की तमाम दुआ उसको याद होती है। इसी तरीके से जब इस शख्स से यह कहा जाता है कि तू हुक्मों पर अमल कर, तो वो कहता है, उस जवान ने उससे कहा कि मैंने उन सब पर अमल किया है। मेरे और आपके मसाया ने, मेरे और आपके निजात दहिंदा ने उसे महज शुरुआत की कि इन हुक्मों की बाबत मैं बता रहा हूं, और उसने कहा कि मैं सब हुक्मों को मानता हूं, सब हुक्मों पर अमल करता हूं। लेकिन हर वो शख्स जो इन हुक्मों से अपने आप को बेदखल करना चाहता है, जो उसके हाथ की तहरीर से अपने आप को अलहदा करना चाहता है, वो
20ویں آیت نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کلام خدا کی سچائی اس کے اندر مجبور اسے کرے کہ وہ کلام خدا کی خوشخبری پر ایمان لائے۔ وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے تمام پر عمل کیا ہے، محض یہ 4-5 نہیں، میں نے ان تمام پر عمل کیا ہے۔ اور اسی کو جو ان سا ہے آپ یعقوب کے خط دوسرے باب میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کلام خدا آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ یعقوب کا خط اس کا دوسرا باب، اور اس کی جب آپ آیت پڑھتے ہیں 10ویں آیت، تو کلام خدا یوں سکھاتا ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب میں قصوروار ٹھہرا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم 4-5 پہ عمل کر لیتے ہیں اور باقیوں کو جو ہے ہمارے لیے اب بے دخل کر دیا گیا ہے، رد کر دیا گیا ہے، تو یعقوب جو ہے خدا کے روح کی ہدایت سے کلام خدا میں یوں بیان کرتا ہے کہ جس نے باقیوں کو مانا اور ایک سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ وہ لوگ جو کہ خدا کے ہاتھ کی تحریر، واحد کلام کا حصہ جو اس کے ہاتھ کی تحریر سے اس کلام خدا میں آپ تک پہنچایا گیا ہے، اس میں رد و بدل کرتے ہیں، اس میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں، وہ کلام خدا بتاتا ہے یعقوب 2 باب 10ویں آیت میں کہ وہ قصوروار ٹھہرائے جائیں گے۔ کلام خدا ایسے نہیں آپ سے کہتا۔ آپ بپتسمے کے لیے کب تیار ہوں گے یہ ہم سیکھیں گے کہ ایٹ واٹ ٹائم یو آر ریڈی ٹو گیٹ بیپٹائزڈ۔ ایسے نہیں رسول جو ہیں وہ توبہ کی پہلے منادی کرتے ہیں۔ آج کے کلام سنانے والے بپتسمے کی منادی کرتے ہیں، اور وہ اس لیے بپتسمہ کی منادی کرتے ہیں تاکہ ان کا نام جو ہے وہ نمایاں ہو سکے۔ اگر وہ خوشخبری اور توبہ کی جو کہ اجزاء ہیں اس کے بپتسمے کے لیے تیار کرنے کے، اس کی منادی کریں تو شاید ان کی کلیسیا کی تعداد میں کمی ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اسے آئی لو یو محض جھوٹے ہونٹوں سے کہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ زندگی میں داخل ہو تو حکموں پر عمل کر۔ اور وہ آپ کو پہلا یوحنا 2 باب اس کی 4 آیت میں یہ سکھاتا ہے۔ پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 4 آیت کلام خدا آپ کو یوں سکھا رہی ہے، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ آپ اس کے حکموں کو اپنے سے دور کرتے ہیں تو آپ جھوٹے قرار دیے گئے ہیں کلام میں۔ آپ کا کلام سنانے والا اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس کے حکم آپ پر فرض نہیں ہے تو وہ ابلیس کا فرزند ہے، وہ ابلیس کا شاگرد ہے، کیونکہ وہ نہ خود داخل ہوگا اور نہ آپ کو داخل ہونے دے گا۔ میرا اور آپ کا نجات دہندہ زمینی زندگی شروع کرتے ہی کہتا ہے، پہلے الفاظ جو وہ ادا کرتا ہے
وہ آپ کی نجات کے لیے آیا ہے یہاں پہ. اس کا مقصد آپ کو گناہوں سے آزاد کرنا ہے. گناہ کی مزدوری، گناہ کی لعنت جو موت مقرر کی گئی ہے، اس سے آپ کو رہائی دینی ہے. یہ اس کا مقصد ہے یہاں پر آنے کا. اور اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. اور وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں، آپ بڑے زور شور سے، بڑے نعروں کے ساتھ اس کے گیت گاتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا وہ نجات دہندہ ہے، آپ کے گناہوں سے آپ کو اس نے فدیہ دیا ہے. کلام کہتا ہے اگر آپ اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو آپ جھوٹے ہیں. اگر آپ اس کے ایک بھی حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، چاہے اپنے کلام سنانے والے کی بے سمجھی کے سبب سے، چاہے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے سبب سے، تو کلام آپ کو جھوٹا قرار دیتا ہے. کلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے اندر سچائی نہیں ہے، اور کلام کہتا ہے کہ جب آپ سچائی کو جانیں گے تو تبھی آپ کو آزادی حاصل ہوگی. ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ دو اجزاء جو میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے نجات کے لیے مقرر کیے ہیں، جو پطرس رسول بیان کرتا ہے اعمال کی کتاب میں، توبہ اور خوشخبری پر ایمان لانا ہے. اور بہت سارے اکثریت جو اپنے آپ کو مسیحی کہلواتے ہیں، جو کہتے ہیں اپنے آپ کو مسیحی، کلام کہتا ہے کہ اگر آپ حکموں پر عمل نہیں کرتے تو آپ اسے نہیں جانتے. وہ آپ کے اندر نہیں ہے، آپ محض اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کو اپنی نفسانی خواہشات کو رد کرنا ہوگا. کلام بتاتا ہے کہ جو جسم کی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں وہ ہلاکت کے فرزند ٹھہرائے جائیں گے، لیکن جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، اور روح کے پھل آپ نے دیکھے 9 پھل، وہی نجات کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے. جب تک آپ اپنے آپ کو کمپلیٹلی اس خوشخبری کو قبول کرنے کے لیے سرنڈر نہیں کریں گے، آپ نجات کے دروازے پر دستخط نہیں دے سکتے. بپتسمہ وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اس نجات کے رستے پر گامزن ہوں گے. آپ کے لیے 2 کنڈیشنز ہیں. یہ جو خوشخبری آپ تک پہنچائی گئی، اس پر کمپلیٹلی آپ کو عمل کرنا ہوگا. اور جب آپ اس خوشخبری پر ایمان لے کر آئیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی زندگی کتنی گناہ آلودہ ہے، اور یہ خوشخبری کے وسیلے سے آپ توبہ کی طرف مائل ہوں گے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ نجات دہندہ آپ سے کہتا ہے کہ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. پطرس کہتا ہے کہ توبہ کرو
اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس کی قربانی کو قبول کرو۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اس کے شاگرد، اس کے احواری، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ مکمل طور پر ان حکموں پر عمل کر سکیں؟ بہت مشکل، ناممکن کے برابر۔ تو پھر اس کو ممکن کیسے بنایا جائے گا؟ پھر کس طریقے سے آپ عمل کریں گے؟ آپ عمل اس وقت کریں گے جب روح آپ میں کام کرے گا۔ ریوارڈ ایسے نہیں مقرر کیا گیا۔ ریوارڈ آپ سے کہا گیا ہے کہ ایمان لے کر آئیں، کمپلیٹلی اپنے آپ کو سرنڈر کریں کہ میں ایمان لے کے آیا ہوں کہ جو خوشخبری، یہ حکم جو میرے لیے مقرر کیے گئے ہیں اس نجات کے راستے پر چلنے کے لیے، میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان پر میں چلوں گا۔ اور اس ایمان کے وسیلے سے آپ اپنی گناہ آلودہ زندگی اس کلام کے آئینے میں دیکھیں گے، اور جب آپ اس آئینے کے اندر اپنے گناہوں کو دیکھیں گے تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اور جب آپ توبہ کریں گے تو آپ اس دروازے پر دستخط دیں گے اور وہ دروازہ آپ کے لیے کھول دیا جائے گا، اور آپ اس دروازے سے نجات کے رستے پر داخل ہوں گے۔ ایمان آپ کے اندر موجود ہے، توبہ آپ کر چکے ہیں، نجات کے رستے پر گامزن ہے، اس نجات کے رستے پر قائم رہنے کے لیے روح القدس آپ کو انعام میں دیا جائے گا۔ کلام ایک سسٹمیٹک آرڈر میں آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیسے اس نجات کے رستے پر گامزن رہیں گے، کیسے اس خوشخبری کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے، کیسے ان حکموں کو مانیں گے۔ بغیر روح کی ہدایت سے، بغیر روح کی مدد سے آپ ان حکموں کو نہیں مان سکتے۔ یہ ہم آج پھر جو ان سے مجھے لگتا ہے کہ یہ پیغام لمبا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے میں پھر سے آج ایک ہی حصے کو، کیونکہ ابھی تک ہم خوشخبری کو کور کر رہے ہیں۔ ہم پہلا یوحنا پہلا باب 8 سے 9 آیت میں آتے ہیں۔ پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 8ویں اور 9 آیت آپ کو سکھاتی ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، یعنی آپ ایمان لے آئے، آپ نے توبہ کر لی، آپ نے دستخط دی، بپتسمہ دستخط ہے، وہ آپ کے لیے کھول دیا گیا دروازہ نجات کا، آپ نجات کے رستے پر گامزن ہیں، اور اگر اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اب گناہ موجود نہیں ہے تو کلام کہتا ہے آپ غلط ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر گناہ موجود اب نہیں ہے کیونکہ آپ نے بپتسمہ لے لی ہے تو کلام کہتا ہے آپ غلط ہیں۔ پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 8ویں آیت بتاتی ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اس نجات کے رستے پر چلتے ہوئے بھی آپ ڈگمگائیں گے۔ روح القدس کا ایسے وعدہ نہیں کیا گیا، باپ کو علم ہے کہ آپ کو قدم قدم پر اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے میں جاتا ہوں تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں جو تمہیں سچائی کے رستے پر گامزن کرے گا، جو تمہیں تھامے رہے گا تاکہ تم ڈگمگا نہ جاؤ۔ اسے علم ہے کہ آپ سے گناہ سرزد ہوگا، اسے علم ہے کہ آپ سے حکموں کی جو سی ہے اس کے حکموں کے منافی آپ چلیں گے۔
آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا، آپ کو کانسٹنٹلی اس کلام کے آئینے میں اپنا عکس دیکھنا ہوگا کہ میرے سے یہ گناہ ہو رہا ہے۔ روح فوراً آپ کو تھامے گا، وہ فوراً آپ کو بتائے گا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ واقعی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں تو اس نجات کے رستے پر چلتے چلتے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے۔ اور اگر آپ روح کو جھٹک دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، آپ کی نفسانی خواہش آپ پر غالب آ جاتی ہے، تو آپ رستے سے بھٹک جائیں گے۔ کلام آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ آپ جو ان سے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ You have just knocked at the door of salvation. The door is open now. اور اب آپ اس رستے پر چل رہے ہیں، اور اس رستے پر چلتے ہوئے ایک کنٹینیوس پروسیس سے آپ گزر رہے ہیں۔ آپ کمٹ کریں گے سن، لیکن روح آپ کو پکڑے گا، تھامے گا، اور آپ کو اس رستے پر قائم و دائم رکھے گا۔ داؤد جو اس کا پیارا ہے، 119ویں زبور میں یوں فرماتا ہے، زبور کی کتاب اگر آپ 119ویں میں آئیں، ایک سو انیسواں زبور اور اس کی آیات اگر آپ دیکھیں 97 اور 98 آیت، تو کلام خدا آپ کو یوں سکھا رہا ہے، داؤد بتا رہا ہے، 119واں زبور اور 97 اور 98 آیت، میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے، تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دن بھر اٹھتے بیٹھتے جب اس کے آپ آئین کو، اس کے فرمان کو، اس کے حکموں کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں گے، تو داؤد روح کی ہدایت سے بیان کر رہا ہے کہ شیطان میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ جب آپ اپنی نفسانی خواہش کو ان احکام پر حاوی ہونے دیں گے تو شیطان آپ کو دبوچ لے گا، کیونکہ وہ دروازے میں دبکا بیٹھا ہے کہ وہ آپ کو دبوچ لے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ گناہ کریں گے اور اس کا احساس کریں گے اور اس سے معافی طلب کریں گے تو روح پھر سے آپ کو تھام کر اس نجات کے رستے پر گامزن کر دے گا۔ ہم نے کلام خدا کے اندر یہ دیکھا، جب ہم سیکھ رہے تھے دعائے ربانی کو، تو ہم نے دیکھا کہ جب شاگرد اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو وہ شروع کرتا ہے، آئے ہمارے باپ، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہم نے اس کو سیکھا، لیکن وہ لوگ جو محض دعائے ربانی کو محض یاد کر کر دہراتے ہیں، وہ اس کا علم نہیں رکھتے کہ آپ دعا کر کیا رہے ہیں، آپ اس سے فریاد کر رہے ہیں کہ thy kingdom come، کیونکہ آپ اس بادشاہی میں داخل ہونے کے منتظر ہیں۔ آپ
हर रोज उस बादशाही के लिए दुआ कर रहे हैं ताकि आप उस बादशाह के वारिस ठहर सके। और आप उस बादशाह के वारिस ठहरने के लिए आपको उस दरवाजे से इस दरवाजे तक, बादशाह के दरवाजे तक सफर तय करना होगा। ये जो आप रोजाना दुआ कर रहे हैं, तेरी बादशाहत आए, आप ये साथ में कह रहे हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जैसे फरिश्ते तेरे हुक्मों को बजा लाते हैं, जमीन पर हम भी तेरे हुक्मों को बजा लाएं। आपकी आय हमारे बाप बेफायदा है अगर आपके दिल में उसके हुक्मों से मोहब्बत नहीं है। आप महज झूठी दुआ कर रहे हैं। वो कहता है कि बथेरे झूठे ऊंटों से मेरी तारीफ करते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। जमीन पर मर्जी किसने पूरी करनी है? उसके नाम लेवा में। मर्जी क्या है? उसके हुक्म है, उसकी खुशखबरी है जो उसने आप तक अपने बंदों के वसीले से रूह की हिदायत से पहुंचाई है। और अगर आप इस खुशखबरी को रद्द करते हैं तो आपकी दुआएं रुबानी जो आप रोजाना पढ़ते हैं वो बेफायदा और झूठी है। निजात के लिए मेरा और आपका निजात दहिंदा दो ही अल्फाज कहता है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लो। और मेरा और आपका निजात दहिंदा ये बयान करता है कि अगर आप इस खुशखबरी पर ईमान लाते हैं, अगर आप जो उनसे है तौबा करते हैं, तो वो अपने वादे में सच्चा है, वो अपने वादे का पक्का है। ये इंसान का वादा नहीं जो वफा ना हो सके। वो आपको अपना रूह आपके अंदर डालेगा अगर आप तौबा करते हैं, अगर आप इस खुशखबरी पर ईमान लेकर आते हैं, तो आपको ये रिवॉर्ड जो है, जो स्पिरिट ऑफ द होली स्पिरिट है, वो अपना रूह कहता है कि मैं अपने हर बशर में डालूंगा। ये आपको रूह वो देगा। ये उसका वादा है जो वो पूरा करेगा, क्योंकि ये इंसान का वादा नहीं। अगर आपको आज तक रूह कुदस अनायत नहीं हुआ, तो ना ही आपने अपने गुनाहों को पहचाना, उनका एहसास किया, अपने गुनाहों से तौबा की, और ना ही आपने इस खुशखबरी को जो आप तक पहुंचाई गई है कबूल किया। आपका बपतिस्मा बेफायदा है। महज आप झूठे होंठों से उसकी तारीफ कर रहे हैं। सवाल उभरता है, अब हमें क्या करना है? और यही सवाल किया गया पेंतिकोस्त के दिन, हम क्या करें? यह सवाल हमारे लिए भी है कि हम क्या करें। मैं आपसे हरगिज ये नहीं कह रहा कि आपको रीबैप्टाइज होना होगा, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा। आपको ये दो तकाजे पूरे करने होंगे, तब आपको रिवॉर्ड हासिल होगा। उस रिवॉर्ड के वसीले से आप उस जिंदगी के ताज को हासिल कर सकेंगे। पतरस रसूल से वो चिल्लाते हैं, वो गिड़गिड़ाते हैं, वो चीख उठते हैं कि हम क्या करें। वो कहते हैं बस तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी तलब करो।
ہم دیکھ رہے ہیں کہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کو کہا جا رہا ہے، توبہ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ گناہ کیا ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ گناہوں کی معافی طلب کرو، تو کلام آپ کو بتاتا ہے آپ کا گناہ ہے کیا۔ کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ یہ ماننے سے انکاری ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں، اکثر لوگ یہ ماننے سے انکاری ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے۔ کلام آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ کلام محض دو کنڈیشنز آپ پر لگاتا ہے، خوشخبری پر ایمان لے کر آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ پہلے خوشخبری ہے، کیونکہ خوشخبری کو رد کریں گے تو آپ سے گناہ ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گناہ کریں۔ کس چیز کا گناہ کریں؟ تو گناہ کی ڈیفینیشن آپ کو سیکھنی ہوگی کہ آپ کس طریقے سے گناہ کر رہے ہیں۔ ہم پہلا یوحنا 3 باب اس کی 4 آیت کو دیکھتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو وہ بتائے گا، آپ کلام آپ کو آئینہ دکھائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی 4 آیت، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہے۔ ایسے نہیں کہا گیا کہ بلیو ان دی گاسپل، بلیو ان، سرنڈر یور سیلف، کمپلیٹلی سرنڈر یور سیلف۔ آپ کو اپنے جسم کے خواہشات، جو کہ لالچ، بغض، حسد، ایک شخص بھی ہاتھ کھڑا کر کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر لالچ موجود نہیں، اس کے اندر بغض موجود نہیں کسی کے خلاف، اس کے اندر وہ بدگوئی نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نہیں بدگوئی کرتے۔ کیا آپ دوسرے کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کرتے؟ کیا آپ کو جو بات ہے بغیر تحقیق کیے آپ اسے آگے نہیں پہنچاتے؟ یہ بدگوئی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، آپ کے اندر حسد نہیں، آپ کے اندر جھگڑا نہیں ہے، آپ کے اندر غصہ موجود نہیں ہے، آپ کے اندر تفرقے بازی موجود نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، کیونکہ کلام آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں۔ اور گناہ کیا ہے؟ کلام بتاتا ہے کہ یہ شرع کی مخالفت ہے۔ وہ خوشخبری، وہ احکام جو نبیوں اور رسولوں کے وسیلے سے، روح کی ہدایت سے آپ تک پہنچائے گئے، جب آپ ان احکام کو اپنے کلام سنانے والے کی نہ سمجھی، اس کی کم علمی، اپنی نہ سمجھی، اپنی کلام سے دوری کے باعث ان احکام کو رد کرتے ہیں، تو کلام کہتا ہے کہ گناہ شرع کی مخالفت ہے۔ آپ خوشخبری کا انکار کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا خدا جو جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، وہ جب اس دنیا میں آتا ہے، وہ احکام جو شروع دن سے تخلیق کائنات سے مقرر ہیں، جو موسیٰ کو کوہ سینا کے اوپر جو ہے تحریری حالت میں دیے جاتے ہیں۔ تحریری جب ہم نے سیکھا تھا، اس سے پہلے یہ احکام موجود تھے،
اور وہ سینہ بسینہ جو ہے وہ منتقل ہوتے گئے، لیکن اس تحریری حالت میں کوئی سینہ پر دیے گئے۔ کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جسم کی حالت میں آتا ہے، انہی احکامات کو وہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ حکم جو شروع سے میرے باپ دادا نے تمہیں دیے تھے، جو شروع سے میرے باپ نے تمہارے باپ دادا کو دیے تھے۔ کس باپ کا ذکر کر رہا ہے؟ یہ ہوا باپ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے دولت مند کے کون سے حکم، اور وہ ان حکموں کو بیان کرتا ہے۔ یعقوب کے خط دوسرے باب میں ہم نے سیکھا کہ وہ بیان کرتا ہے کہ اگر آپ ایک بھی حکم کو رد کرتے ہیں تو آپ پوری شرع کو رد کرتے ہیں۔ اور گناہ یہ بتاتا ہے کہ شرع کی مخالفت گناہ ہے، آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس دنیا میں آتا ہے اور اسی کلام کو جو پیشتر سے آپ تک پہنچایا گیا اس کو گلوریفائی کرتا ہے۔ اور اسی لیے یسایہ نبی کہتا ہے 42:21 میں کہ وہ جو ہے اس شریعت کو، ان احکام کو گلوریفائی کرتا ہے۔ ہم اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیسے گلوریفائی کیا گیا متی رسول کی انجیل میں آتے ہیں، اس کے 5ویں باب میں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی ہم 20 سے 22ویں آیت کو دیکھیں گے۔ آیت سے دیکھ لیتے 17ویں آیت سے دیکھ لیتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل 5واں باب 17ویں آیت سے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، آسمان اور زمین قیامت کے روز ٹلیں گے۔ میرا اور آپ کا نجات دہندہ بڑے وضاحت سے، بڑی کلیئرلی یہ بیان کر رہا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، یعنی کہ جب تک عدالت کا دن نہ آ پہنچے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اور آپ کے کلام سنانے والے یہ کہتے ہیں کہ اس نے شریعت کو پورا کر دیا، اس لیے آپ پر یہ حکم اب لاگو نہیں ہے۔ نجات دہندہ کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ شریعت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ اس کا ایک نقطہ بھی جو ہے، ایک حکم بھی جو ان سے ہے، وہ آپ سے دور نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر آپ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ گناہ گار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ کلام کہتا ہے کہ شرع کے مخالف گنہگار ہے، بلکہ وہ یہاں تک وارن کرتا ہے ایسے کلام سنانے والوں کو، پس جو کہ ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ نہ صرف مجھے، آپ کو، کلام سنانے والے کو وارن کرتا ہے کہ اگر ہم ان میں سے کسی کو توڑیں گے یا ایسا کسی کو سکھائیں گے کہ یہ حکم آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کیا جائے گا۔ لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا
وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا۔ اور وہ آپ سے یہ بتا رہا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتشین جہنم کا سزاوار ہوگا۔ میرا اور آپ کا نجات دہندہ گلوریفائی کرتا ہے حکم کو۔ صرف خون ہی آپ کا گناہ نہیں ہے، خون سے جو پہلے اس تک پہنچنے کا جو رستہ ہے، جو ذریعہ ہے خون کرنے کا، اس انتہا تک جانے کا، وہ اس انتہا سے پہلے جہاں سے وہ سٹارٹ ہے اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا گناہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ And that is the reason he came down to glorify what he stated. جو اس نے پیشتر سے بیان کیا تھا، اب میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس دنیا میں آتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی طرح وہ پیشتر چیزیں جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ آپ کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر ان حکموں سے روح گردانی کرنے سے بچ سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، آپ خوشخبری پر ایمان لائیں، توبہ کریں، اور آپ کو روح القدس عنایت ہوگا۔ اور یہ روح القدس جب آپ کو عنایت ہوگا تو جب جب آپ اس کے حکموں کو توڑیں گے وہ آپ کو تھامے گا، وہ آپ کو آگاہ کرے گا، وہ آپ کی تربیت کرے گا، اور آپ کو پھر سے گناہ کی معافی کے لیے تیار کرے گا اور آپ کو اس رستے پر گامزن کرے گا۔ اگر آپ کے اندر یہ روح القدس موجود نہیں ہے تو آپ خدا کے حکموں پر عمل نہیں کر پائیں گے، اور یہی وہ ریزن ہے کہ انسان بار 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 گناہ کرتا ہے۔ ہم رومیو 5:5 میں آتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ابھی تھکے نہیں ہوں گے، تھوڑا سا بس رہ گیا ہے آج کے موضوع میں۔ ہم اس کو جو سے آج 5-10 منٹ میں ختم کریں گے اور پھر بعد میں اس کا اگلا حصہ دیکھیں گے۔ رومیو کا خط 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ رومیو کا خط 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے، the role of the Holy Spirit۔ اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اور خدا کی محبت کیا ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ خدا کی محبت آپ کے اندر روح القدس کے وسیلے سے ہے، کیونکہ جیسے ہی شیطان آپ ڈگمگائیں گے، گناہ کی طرف مائل ہوں گے، اپنی نفسانی خواہش کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیں گے، روح القدس آپ کو جو ہے آپ کی تربیت کرے گا۔ آپ کو وہ کہتا ہے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا،
मैं जाता हूं, जाकर तुम्हारे लिए रूह कुदस भेजता हूं। और इसीलिए बपतिस्मे के वसीले से आपको रूह कुदस का तोहफा दिया गया। आपके अंदर रूह कुदस जो है वो खुदा की मोहब्बत को, खुदा की शरीयत को, खुदा के हुक्मों को कायम रखता है। अदरवाइज जिसमें मोहब्बत नहीं, वो उसके हुक्मों को नहीं मानता और वो झूठा करार दिया गया। आपसे जो सवाल आज कलाम करता है वो ये बयान करता है कि खुदा की मोहब्बत क्या है, ये किस तरीके से जो उनसे है वो काम करती है। पहला यूहन्ना 5 बाब 30वीं आयत बयान करती है कि खुदा की मोहब्बत ये है कि उसके हुक्मों पर अमल किया जाए। रूह कुदस साहब से क्या कर रहा है? आपके अंदर खुदा की मोहब्बत को कायम रखता है। खुदा की मोहब्बत कलाम कहता है क्या है? पहला यूहन्ना 5:3 बाब, खुदा की मोहब्बत यह है कि उसके हुक्मों पर अमल किया जाए। हम देखते हैं कि वो लोग आखिर जमाना में जो उसकी बादशाहत में शामिल होंगे, ना उनके अंदर लड़ाइयां होंगी, ना झगड़े, ना हसद, ना फसाद। क्यों? क्योंकि वो खुदा के हुक्मों पर अमल पैरा होंगे। हम मीका नबी की किताब 4 बाब में आते हैं और उसकी पहली चंद आयात का मुतालिया करेंगे। मीका नबी की किताब उसका 4 बाब और उसकी पहली चंद आयात। लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि यहोवा के घर का पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पहुंचेंगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ यहोवा के पहाड़ पर चढ़ें और यकूब के खुदा के घर में दाखिल हो और वो अपनी राहें हमको बताएगा। बहुत सी उम्मतें आएंगी उसके अहकामात को लेने के लिए। मैं और आप पर फजल है कि हम तक उसके पैगाम को इसी दुनिया में पहुंचा दिया गया। आखिर जमाना में जब उसकी बादशाहत कायम होगी तो बहुत सी उम्मतें आएंगी उसके अहकामात को सीखने के लिए, उसके अहकामात को लेने के लिए, और वो बहुत सी उम्मतों के दरमियान अदालत करेगा और दूर की जोरावर कौमों को डांटेगा और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसुए बना डालेंगे और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। There would be peace, there would be prosperity. क्यों? Because all the nations, they would come and they would listen. वो उसके हुक्म की तरफ रुजू करेंगे। हम आज इसको यहीं तक खत्म करते हैं। हम इसके बाद जो उनसे है वो जो हिस्सा सीखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि हम जो है वो तौबा जो है ये हम खुशखबरी है, इसको आज सीखा हमने, इसका थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, इसको हम अगले हिस्से में जो है वो देखेंगे। और हम देख रहे हैं कलाम खुदा में ये सिखा रहा है कि अगर आप निजात की तरफ माइल होना चाहते हैं, अगर आप निजात के रास्ते पर गामज़न रहना चाहते हैं, तो 2 चीजों की आपको जरूरत है। उसकी खुशखबरी को मनोअन तस्लीम करना, अपने आप को कंप्लीटली जो है वो सरेंडर करना, ताकि जो हुक्म उसके नबियों, उसके रसूलों की मार्फत आप तक पहुंचाए गए हैं,
ان پر منوعن عمل کیا جائے اور آپ اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہوئے اس سے توبہ طلب کریں تاکہ جو ہے اس انعام کو حاصل کر سکیں جو روح القدس کے وسیلے سے آپ کو ملتا ہے۔ خدا قدوس ان تمام پر جو اس کے خوشخبری کو منوعن اپنے آپ کو سرخم تسلیم کرتے ہوئے قبول کرتے ہیں، اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں اور اسی کو فضیلت دیتے ہیں، برکتوں پر برکتیں دے، آمین۔